بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے فعل ماضی پر مشتمل جملہ فعلیہ کی ڈیٹیل دیکھی تھی۔ ہم اپنے اسی سلسلے کو یعنی جملہ فعلیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سے انشاءاللہ ہم فعل مضارع کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی زبان میں 3 زمانوں کے لیے 2 قسم کے افعال استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا فعل جس میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جائے اسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ایسا فعل جس میں کسی کام کے یا تو موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں اس کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جائے تو اسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ جیسے وہ کھانا کھاتا ہے یا وہ کھانا کھائے گا۔ کھاتا ہے، کھائے گا، یہ 2 آپ کو حال اور مستقبل یعنی موجودہ زمانہ اور آنے والے زمانے کا مفہوم آپ کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن ہم فعل ایک ہی استعمال کریں گے عربی زبان میں ان دونوں زمانوں کے لیے، وہ ہے فعل مضارع۔ تو گویا عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی فعل استعمال کیا جائے گا۔ فعل مضارع کو ہم کچھ علامات سے پہچانتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی فعل مذکور ہوگا تو یہ چند علامتیں ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے۔ اور وہ علامتیں کیا ہیں؟ ایک علامت ہے یا، یہ کچھ صیغوں کے شروع میں آپ کو یہ علامت نظر آئے گی۔ عام طور پر 4 صیغے 14 میں سے ایسے ہیں جن میں آپ کو یہ علامت نظر آئے گی۔ 3 صیغے جو کہ مذکر غائب کے ہیں، یعنی واحد مذکر غائب، مثنیٰ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، یعنی پہلی لائن جو ہماری گردان کی ہے اس میں یہ آپ کو علامت مضارع یا نظر آئے گی۔ اور ایک آپ کو یہ علامت نظر آئے گی جمع مؤنث غائب کے صیغے میں، جو کہ چھٹا صیغہ ہے یا دوسری لائن کا آخری صیغہ، غائب کے صیغوں میں مؤنث کا جمع والا صیغہ۔ تو یہ 4 صیغوں میں آپ کو یہ یا کی علامت نظر آئے گی جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ دوسری اور سب سے اہم جو علامت ہے مضارع کی وہ ہے تا۔ اب 14 میں سے 4 صیغے ہم دیکھ چکے کہ یا ان میں آئے گا علامت مضارع کے طور پر، اور اب 8 صیغے ایسے ہیں جن میں تا ہمیں نظر آئے گا علامت مضارع کے طور پر۔ گویا یہ تا سب سے زیادہ صیغوں میں یہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اور اب یہ 8 صیغے کون سے ہیں؟ 3 صیغے تو ہیں ہمارے مذکر حاضر کے، یعنی صیغہ نمبر 7، 8 اور 9۔ مذکر حاضر کے 3 صیغے، مؤنث غائب کے 2 صیغے، یعنی صیغہ نمبر 4 اور صیغہ نمبر 5، اور 3 صیغے ہوں گے پھر مؤنث حاضر کے۔ گویا سب سے زیادہ یہ علامت مضارع نظر آئے گی ہمیں مؤنث کے صیغوں میں۔ تو اس کا مطلب غائب کے مؤنث کے 3 صیغے، حاضر کے مؤنث کے 3 صیغے، اور غائب کے 2 صیغے سوائے جمع والے صیغے کے، ان 5 صیغوں میں مؤنث میں ہمیں علامت مضارع تا نظر آئے گی، اور 3 مذکر حاضر کے صیغوں میں بھی یہ علامت ہمیں نظر آئے گی۔ تو کل 8 صیغوں میں یہ آپ کو علامت مضارع تا ملے گی۔ اب باقی بچ جاتی ہیں 2، 4 اور 8، 12۔ 2 صیغے ایسے ہیں، ان میں سے ایک صیغے میں الف آپ کو نظر آئے گا حمزہ کی شکل میں، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا،
اور ایک صیغے میں آپ کو نون نظر آئے گا جو کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو یہ 4 علامات مضارع آپ کو ملیں گی جس سے آپ ایزیلی پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو فعل ہم دیکھ رہے ہیں یہ ماضی نہیں ہے بلکہ مضارع ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی جب تفصیل دیکھتے ہیں تو آپ کو مزید یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اب یاد کریں ہم نے فعل ماضی میں پڑھا تھا کہ فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ 3 میں سے کسی ایک وزن پہ ہے، اور وہ فعلا، فائلا اور فاؤلا کا وزن تھا۔ گویا ہمیں عین کلمہ کی حرکت زبر زیر اور پیش کے ساتھ وہ 3 صیغے ملتے تھے، فعلا، فائلا، فاؤلا۔ مضارع کے بھی واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے اس کے 3 وزن ہیں، اور وہ 3 وزن کیا ہیں؟ یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ آپ ذرا غور کریں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو میں بھی آپ کو صرف عین کلمہ کی حرکت مختلف نظر آ رہی ہے۔ گویا مضارع میں جو شروع میں مضارع کی علامت ہوگی یا تا یا حمزہ یا نون، اس کے اوپر زبر ہوگی، فا کلمہ ساکن ہوگا، لام کلمہ کے اوپر پیش ہوگا، عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہو سکتی ہے یا تو زبر یا زیر یا پیش۔ وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کن افعال میں یہ زبر کے ساتھ ہوگا عین کلمہ، کن افعال میں زیر کے ساتھ اور کن میں پیش کے ساتھ۔ تو 3 وزن آپ کو کیا پتہ چلے؟ یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ اب ذرا مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اب میں گردان رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو حروف مادہ فعل کے وہ 3 دے دیے جائیں، فا، عین اور لام، اور فا، عین، لام کے میزان کے اوپر آپ کو وزن دے دیا جائے یفعلو، اب یفعلو کی گردان جو بنے گی مضارع سے وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ غائب کے مذکر کے جو 3 صیغے ہیں وہ ہوں گے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا۔ یہاں پہ ایک تو آسانی آپ کو یہ نظر آ گئی کہ مثنیٰ میں وہ جو آنی کی آواز تھی، آنی اور عینی، اور جمع مذکر سالم میں آپ کو اونا کی آواز مل رہی تھی، تو وہ آوازیں اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، یہ 3 صیغے آپ کو ملیں گے غائب کے مذکر کے صیغے۔ پھر جب ہم مؤنث کے غائب کے صیغوں کی بات کرتے ہیں تو یفعلو کی بجائے یہ بنے گا تفعلو، تفعلو سے پھر تفعلانی، پھر یفعلنا۔ یہاں پہ آ کے ایک تھوڑی سی آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے کہ ہونا تو اوپر کے پیٹرن پہ تو بظاہر ہونا چاہیے تھا تفعلو، تفعلانی، تفعلنا، لیکن یہاں پہ یفعلنا ہے، تو یہ مکس نہیں کرنا۔ چھٹا صیغہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر علامت مضارع یا آتی ہے۔ پھر حاضر کے 3 صیغے دیکھیں تو تفعلو، تفعلانی، تفعلونا۔ اب تھوڑی سی آپ کو بظاہر ایک عجیب سی صورتحال نظر آ رہی ہوگی کہ مؤنث کا غائب کا صیغہ بھی تفعلو اور مذکر کا حاضر کا صیغہ بھی تفعلو، پھر مؤنث کا مثنیٰ کا صیغہ غائب میں بھی تفعلانی، حاضر میں مذکر کا مثنیٰ کا صیغہ وہ بھی تفعلانی۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ آگے ہمیں جب کنٹیکسٹ پتہ چلے گا تو ہم ایزیلی پہچان سکیں گے کہ آیا یہ مذکر والا صیغہ ہے یا مؤنث والا، یعنی مذکر والا حاضر کا یا مؤنث والا غائب کا صیغہ۔ تو مذکر کے حاضر کے جو صیغے ہیں وہ بن رہے ہیں تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، بالکل وہ پہلی لائن کے پیٹرن پہ۔ وہ تھا یفعلو، یہ تفعلو، یفعلانی، یہ تفعلانی، وہ یفعلونا تھا، یہ تفعلونا۔ اچھا، مؤنث کے جو حاضر کے صیغے ہیں ان کا پہلا صیغہ ٹوٹلی ایک مختلف پیٹرن پہ آتا ہے، وہ ہے تفعلینا، تفعلینا کا وزن، پھر اس کا مثنیٰ تفعلانی، پھر جمع اس کا تفعلنا۔ دیکھیں اوپر جو غائب کا اس کا صیغہ تھا وہ تھا یفعلنا، یہاں پہ ہے تفعلنا، اور واحد متکلم کا صیغہ افعلو، جمع متکلم کا صیغہ نفعلو۔ جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ
پہلی لائن جو مذکر کے صیغے ہیں ان میں علامت مضارع یا ہے، اور پھر ایک اور صیغہ ہے جس میں مضارع کی علامت یا ہے، وہ ہے چھٹا صیغہ جو غائب کا، مؤنث کا، جمع کا صیغہ ہے۔ پھر باقی تمام صیغوں میں آپ کو علامت مضارع شروع میں تا نظر آ رہی ہے، سوائے آخری دو صیغے جو متکلم کے ہیں، اس میں حمزہ اور نون آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک پہچان آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب ذرا گردان کو پڑھتے ہیں۔ یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلن، پھر تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلن، اور افعلو نفعلو۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیں۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ بھی بڑا آسان ہے یاد رکھنے کا، کہ پہلے واحد، اس کے ساتھ مثنیٰ اور جمع ترتیب سے آپ دیکھیں تو یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں اب آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے آپ چاہیں تو مزید آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ ذرا پہلی جو واحد والی لائن ہے اس پوری کو دیکھیں، مؤنث کا جو سیکنڈ پرسن یا حاضر کا صیغہ اس کو چھوڑ دیں اگر، تو صیغے کیا بن رہے ہیں؟ یفعلو تفعلو تفعلو، پھر متکلم پہ آ جائیں افعلو نفعلو۔ تو اگر آپ ایک ترتیب یہ بنا لیں کہ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، تو یہ 5 صیغے ایک پیٹرن پہ ہیں، تو بہت ایزیلی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے بھی صحیح کہ ان کے اوپر اکثر ایک ہی قسم کے قواعد لاگو ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ہم ایک کیٹیگری کہیں گے مضارع کے صیغوں کی۔ تو یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو۔ پھر ایک انداز اور دیکھیں، مثنیٰ کے چاروں صیغے اکٹھے پڑھ لیں، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، 3 دفعہ تفعلانی، 1 دفعہ یفعلانی۔ اور پھر جمع کے جو صیغے ہیں ان میں بھی ایک آپ کو ربط، ایک پیٹرن نظر آئے گا، وہ کیا ہے؟ یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا، اور آخر میں آپ اس کو جو ایک صیغہ بچ گیا تفعلینا، اس کو الگ سے پڑھ لیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ گردان آپ بہت آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اسی پیٹرن پہ اگر میں آپ کو یفعلو کی گردان کہوں تو کوئی تبدیلی نہیں۔ تو اگر میں دوسرے طریقے سے اس کو دیکھوں، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا، اور آخر میں تفعلینا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ اسی پیٹرن پہ یفعلو کی گردان، تو کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، 3 دفعہ تفعلانی آ گیا۔ پھر یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا، اور تفعلینا۔ گردان یاد کرتے ہوئے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جس صیغے کے اوپر میں ہوں وہ کون سا صیغہ ہے، یا اس کے اندر ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے، تاکہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہو۔ تو یہ طریقہ کار آپ اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی سے آپ گردان یاد رکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک مثال لیتے ہیں یہیں پہ ہی۔ ماضی کا ہم نے ایک صیغہ پڑھا تھا ناصرہ، اس نے مدد کی۔ اب ناصرہ کا جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ینصرو، یفعلو کے وزن پہ آتا ہے۔ اب ینصرو کی گردان اب بنائیں تو پہلے طریقے سے دیکھیں تو ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرونا، تنصرینا تنصرانی تنصرنا، اور انصرو ننصرو، یا ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، ینصرونا ینصرنا، تنصرونا تنصرنا، اور تنصرینا۔ بہت آسانی سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے میں 3-4 اور افعال لے کے ان کی بھی گردان آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے۔ فعل ماضی کے کچھ ورب یا فعل ہم نے پڑھے تھے، جیسے اس میں ہم نے پڑھا تھا خالہ کا، فعلہ کا وزن۔ اب خالہ کا ادھر دیکھیں آپ کو مضارع نظر آ رہا ہے، وہ ہے یخلقو۔ یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے ضروری نہیں ہے کہ
ماضی کے صیغے میں اگر عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو مضارع میں بھی عین کلمہ زبر کے ساتھ ہو، یا ماضی میں عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے تو مضارع میں عین کلمہ زیر کے ساتھ ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی آگے ہم انشاءاللہ کچھ لیکچرز کے بعد ایک اسپیشل لیکچر اس کے اوپر ہوگا کہ پھر ہم یاد کیسے رکھیں یا پہچانیں کیسے کہ اچھا یہ ماضی کا جو صیغہ ہے اس سے مضارع کا صیغہ کون سا بنے گا، تو انشاءاللہ اس کو ہم ایک اسپیشل لیکچر میں کور کریں گے۔ فی الحال آپ ذہن میں رکھیں کہ خالق کا ماضی کا صیغہ اس نے پیدا کیا، آگے یخلقو کا معنی کیا ہوگا؟ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنی اس سے نکلیں گے کیونکہ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں ہیں۔ جعل اس نے بنایا، یجعل، اب آپ دیکھیں عین کلمہ کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یجعل وہ بناتا ہے یا بنائے گا۔ غفر اس نے بخشا، یغفر وہ بخشتا ہے یا بخشے گا۔ صبر اس نے صبر کیا، یصبر وہ صبر کرتا ہے یا کرے گا۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا۔ عبد اس نے عبادت کی، یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا عبادت کرے گا۔ رفع اس نے بلند کیا، یرفع وہ بلند کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی پیٹرن پہ آپ دیکھیں، حشر سے یحشر، غفل سے یغفل، سجدہ یسجد، عقل یعقل، جلس یجلس، ضرب یضرب، دخل یدخل، خرج یخرج، ذهب یذهب۔ یہ میں نے مختلف مثالیں جو دی ہیں، ماضی کا صیغہ فعلا کے وزن پہ ہے، لیکن مضارع میں آپ دیکھ رہے ہیں یفعلو کا بھی وزن آپ کو نظر آتا ہے، یفعلو بھی نظر آ رہا ہے، یفعلو بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ماضی میں اگر صیغے میں فعلا کا وزن ہے یعنی عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو مضارع میں عین کلمہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ حامدہ، یہاں پہ آپ کو فاعلہ کا وزن نظر آ رہا ہے، فاعلہ۔ آگے دیکھیں یحمدو، زبر کے ساتھ عین کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سمیع یسمعو، حاسبہ یحسبو، اب آپ کو عین کلمہ زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ شاربہ یشربو، حافظہ یحفظو، رحمہ یرحمو اور راکبہ یرکبو۔ تو گویا ایک چیز آپ کو یہ نظر آئی ان مثالوں میں کہ ماضی میں اگر عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے تو مضارع میں عین کلمہ کے اوپر یا تو زبر ہوگی یا زیر ہوگی، پیش نہیں نظر آیا آپ کو۔ تو یہ ایک اور آسانی، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ تیسری ایک کیٹیگری یہ دیکھیں، کروبا یکروبو، باعودہ یعبدو، کروما یکرومو، سکولا یسکلو، ضعوفا یضعفو۔ یہاں پہ آپ کو ایک خاص پیٹرن نظر آ رہا ہوگا کہ ماضی اور مضارع دونوں میں عین کلمہ جو کہ مثلا کروبا میں را ہے اس کے اوپر پیش نظر آ رہا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ کہ اگر فعل ماضی میں عین کلمہ کے اوپر پیش ہوگا تو مضارع میں بھی عین کلمہ کے اوپر پیش ہوگا، یعنی وہ یفعلو کے وزن پہ ہوگا۔ یعنی اگر ماضی کا صیغہ فاعلو ہے تو مضارع کا ہر صورت میں یفعلو کے وزن کے اوپر ہوگا۔ تو یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں کچھ اور آگے بڑھتا ہوں۔ فعل مضارع کے قواعد کی اگر میں بات کروں، بہت آسان سی بات یہ کہ جو قواعد ہم جملہ فعلیہ کے فعل ماضی میں پڑھ چکے ہیں وہ سارے کے سارے قواعد سوائے چند ایک کے وہی قواعد لاگو ہوں گے۔ اب میں کچھ ایگزامپلز لیتا ہوں، مثالیں، تاکہ ہم اپنی اس پریکٹس کو مزید آگے بڑھائیں۔ ایک ورب یا فعل ہے، صاد با را اس کا مادہ ہے، یہاں سے ماضی کا ہم نے صیغہ بنایا تھا صبرا، فعل مضارع کا اس کا صیغہ بنتا ہے یفعلو کے وزن پہ یسبرو۔ اب یسبرو کی اگر آپ گردان بنائیں تو دونوں طریقوں سے ہم بنا لیتے ہیں، یسبرو یسبرانی یسبرونا۔ دیکھیں میں عین کلمہ کے اوپر اسی طرح زیر پڑھ رہا ہوں، یسبرو یسبرانی یسبرونا، تصبرو تصبرانی یسبرنا، تصبرو تصبرانی تصبرونا، تصبرینا تصبرانی اور تصبرنا۔ یہ آپ کے نظر آ گیا۔ اور اسبرو نسبرو، یا یسبرو تصبرو تصبرو، اسبرو نسبرو ایک قسم، یسبرانی تصبرانی تصبرانی تصبرانی، یسبرونا یسبرنا، تصبرونا تصبرنا اور تصبرینا۔ تو یہ آپ کو دونوں طریقوں سے گردان میں نے آپ کے سامنے رکھ لی۔ صبرا اس نے صبر کیا،
یصبرو وہ صبر کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنی اس میں سے نکلیں گے۔ اب یہی ورب، یہی فعل لے کے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے۔ یاد کریں جو قواعد ہم نے پڑھے تھے، جب بھی ایک اردو جملہ آپ کے سامنے آئے تو سب سے پہلے آپ تعین کریں کہ اس کے اندر کام کیا ہوا ہے۔ تو اب اس جملے میں کام ہوا ہے صبر کرنا، اس کے لیے مادہ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ صاد بارہ۔ کرتے ہیں کریں گے بتا رہا ہے کہ یہ مضارع ہے۔ اب صبرہ پیچھے ہم دیکھ چکے کہ اس کا مضارع کس وزن پہ آتا ہے؟ یفعلو کے وزن پہ، یصبرو۔ صبر کرتے ہیں یہ فعل مضارع ہو گیا۔ دوسرا سوال ہم اپنے آپ سے کیا کرتے تھے کہ اس کے اندر فاعل کون ہے؟ فاعل ہے ہم۔ جب فاعل کو ہم دیکھتے تھے تو سوال اپنے آپ سے پھر دہراتے تھے کہ آیا یہ فاعل اسم ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ضمیر ہے، تو ضمیر کی صورت میں ہم کیا کرتے تھے؟ گردان میں گھستے تھے اور اس صیغے پہ ہم جاتے تھے جس میں یہ متعلقہ ضمیر چھپی ہوئی ہو۔ اب ذرا دیکھیں صبرہ یصبرو، یصبرو کی گردان ہم نے کیا دیکھی تھی؟ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب ہم کی ضمیر کہاں چھپی ہوئی ہے؟ یہ جمع متکلم ہے تو آپ جائیں گے نصبرو، تو نصبرو صیغہ آپ اٹھائیں، اس کے اندر یہ پورا مفہوم چھپا ہوا ہے، ہم صبر کرتے ہیں یا کریں گے۔ ایک اور فعل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شین را با، یہ ہمارے پاس حروف اصلی ہیں یا حروف مادہ ہیں۔ اس کا ماضی کا صیغہ ہم شاربہ کے وزن پہ پڑھ چکے تھے، شاربہ فائلہ کے وزن پہ۔ اب آپ دیکھیں اس کا جو مضارع ہے وہ یفعلو کے وزن پہ آتا ہے، وہ ہے یشربو۔ اب یشربو کی گردان دیکھیں، ایک طریقہ یشربو یشربانی یشربونا، تشربو تشربانی یشربنا، تشربو تشربانی تشربونا، تشربینا تشربانی تشربنا، اشربو نشربو۔ دوسرا طریقہ یشربو تشربو تشربو اشربو نشربو، یشربانی تشربانی تشربانی تشربانی، یشربونا یشربنا، تشربونا تشربنا اور تشربینا۔ تو آرام سے آپ اس گردان کو پہچان لیں۔ اب چلتے ہیں کہ ایک مثال میں آپ کو اسی فعل کی دیتا ہوں۔ وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا پئیں گے؟ کام کیا ہوا ہے؟ پینا، اور پیتے ہیں پئیں گے بتا رہا ہے کہ مضارع ہے۔ اب یشربو ایک صیغہ ہمارے سامنے آ گیا، کون پی رہا ہے؟ فاعل کون ہے؟ وہ ہو۔ یہ ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ یہ اس میں ضمیر ہے، تو گویا ہم گردان میں گھسیں گے۔ وہ کی ضمیر ڈھونڈتے ہیں گردان میں، تو ابھی ہم نے گردان دیکھی تو وہ کی ضمیر آپ کو نظر آتی ہے یشربونا۔ تو یشربونا جب ہم اٹھائیں گے صیغہ تو وہ کیا معنی دے گا؟ وہ پیتے ہیں یا پئیں گے۔ اب مفعول ہمارے پاس ایک مرکب توصیفی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی۔ تو صفت نے موصوف کو فالو کرنا ہے، تو پانی الماء، اور ٹھنڈا الباردو، الماء البارد، لیکن کیونکہ مفعول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو حالت نصب میں اس نے جانا ہے الماء الباردہ۔ یشربون الماء الباردہ کا معنی اب کیا ہوگا؟ وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا پئیں گے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے فعل لاتا ہوں، وہ ہے عین با دال۔ یہاں سے ہم نے ماضی کا جو صیغہ بنایا تھا وہ تھا عبدہ، لیکن اس کا جو مضارع کا صیغہ ہے وہ یفعلو کے وزن پہ آتا ہے، یفعلو عین با دال یعبدو۔ اب یعبدو دونوں طریقوں سے گردان دیکھتے ہیں، یعبدو یعبدانی یعبدونا، تعبدو تعبدانی یعبدنا، تعبدو تعبدانی تعبدونا، تعبدینا تعبدانی تعبدنا، اعبدو نعبدو۔ دوسرا طریقہ یعبدو تعبدو تعبدو اعبدو نعبدو، یعبدانی تعبدانی تعبدانی تعبدانی، یعبدونا یعبدنا تعبدونا تعبدنا اور تعبدینا۔ تو یہ آپ کو پوری گردان نظر آ گئی۔ اچھا، آپ کے کان میں کچھ لفظ سنے سنے سے گونج رہے ہیں کہ نہیں گونج رہے؟ جیسے اعبدو، یعبدو، تعبدو، نعبدو، تعبدونا، یعبدونا، یہ الفاظ کچھ سنے سنے لگ رہے ہیں؟ تو آپ کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ آج خاص طور پر سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کے اندر آپ کو یہاں سے کافی الفاظ نظر آئیں گے۔ اب میں ایک آپ کے سامنے فعل لاتا ہوں،
ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. کام کیا ہوا ہے؟ عبادت کرنا. عین بادال، لیکن کرتے ہیں کریں گے بتا رہے کہ مضارع ہے، لہٰذا ہم صیغہ کون سا لیں گے؟ پہلا یعبدو. اب کام کس نے کیا ہے؟ ہم. یہ ضمیر ہے، ظاہر نہیں ہے، تو لہٰذا گردان میں گھسیں. اس کو اگر آپ دیکھیں گردان کو بھی ہم نے دیکھی ہے نعبدو. تو نعبدو جب ہم لیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. لیکن یہاں پہ مفعول کون ہے؟ اللہ. اس کو حالت نصب میں لے آنا ہے. اللہ نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. زال کافرہ، ماضی میں ہم نے اس کا صیغہ دیکھا تھا ذکرہ، مضارع میں اس کا جو وزن ہے وہ ہے یفعلو. سو ذکرہ یذکرو. اب یذکرو سے گردان دیکھیں پہلے. یذکرو یذکرانی یذکرونا، تذکرو تذکرانی یذکرنا، تذکرو تذکرانی تذکرونا، تذکرینا تذکرانی تذکرنا، اذکرو نذکرو. یا یذکرو تذکرو تذکرو اذکرو نذکرو، یذکرانی تذکرانی تذکرانی تذکرانی، یذکرونا یذکرنا تذکرونا تذکرنا اور تذکرینا. تو یہ آپ کو گردان مل گئی. اب اس پر مشتمل ایک جملہ دیکھتے ہیں. میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں یا کروں گا. یہاں پہ کام کیا ہوا ہے؟ ذکر کرنا. ذکر کرنا، لیکن کرتا ہوں کروں گا یہ مضارع ہے، لہٰذا ہم کون سا صیغہ لیں گے؟ یذکرو. لیکن کام کیا کس نے ہے؟ میں. یہ کون ہے؟ ضمیر ہے یا ظاہر؟ ضمیر، تو گویا گردان میں پھر گھسیں. تو اس کی گردان میں ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ واحد متکلم کی ضمیر یہاں آپ کو نظر آئے، اور وہ کیا ہے؟ اذکرو. تو اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، اور اللہ یہاں پہ مفعول، تو حالت نصب میں لے جائیں. اذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں یا کروں گا. ایک اور ورب دیکھ لیتے ہیں. غین فارا مادہ ہے. اس کا جو ماضی کا ہم نے صیغہ پڑھا تھا وہ تھا غافرہ. اس کا مضارع کا صیغہ یغفرو. اب یغفرو یغفرانی یغفرونا، تغفرو تغفرانی یغفرنا، تغفرو تغفرانی تغفرونا، تغفرینا تغفرانی تغفرنا، اغفرو نغفرو. یا یغفرو تغفرو تغفرو اغفرو نغفرو، یغفرانی تغفرانی تغفرانی تغفرانی، یغفرونا یغفرنا تغفرونا تغفرنا تغفرینا. تو یہ آپ کو گردان مل گئی. اب جملہ دیکھیں. اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے یا دے گا، یعنی بخش دے گا. یہاں پہ آپ دیکھیں کام کیا ہوا ہے؟ بخشنا. اس کے لیے ماضی کا صیغہ تھا غافرہ، مضارع کا ہم نے صیغہ کیا دیکھ لیا؟ یغفرو. تو یغفرو. اب کام کس نے کیا ہے یا کون کر رہا ہے؟ اللہ. فاعل اللہ ہے. یہ اب اسم ظاہر ہے. تو جملہ فعلیہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو صرف ہم نے مذکر مؤنث کو دیکھنا ہے، باقی واحد مذکر غائب کا صیغہ یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہم نے استعمال کرنا. یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ یغفرو. اب یغفرو، اور اب فاعل کیونکہ ظاہر ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں، وہ ہے اللہ حالت رفع میں، اور پھر الذنوب. ذنبن کی جمع ذنوبن، فعولن کے وزن پہ ہے، اس کو معرفہ بنائیں الذنوب، اور حالت نصب میں لے آئیں مفعول ہونے کی وجہ سے الذنوب. یغفر اللہ الذنوب، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے یا بخش دے گا. آخری مثال ایک اور دیکھیں، وہ ہے زال با ہا مادہ ہے. ماضی کا صیغہ ہم نے پڑھا تھا ذبح، مضارع اس کا یفعلو کے وزن پہ آتا ہے، وہ ہے یذبحو. تو یذبحو یذبحانی یذبحونا، تذبحو تذبحانی یذبحنا، تذبحو تذبحانی تذبحونا، تذبحینا تذبحانی تذبحنا، اذبحو نذبحو. تو اب اس کی بیسس پہ مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں یا کریں گے، یہ جملہ ہے. کام کیا ہوا ہے؟ ذبح کرنا. ذبح یذبحو. اب یذبحو ہم اٹھائیں گے، لیکن فاعل دیکھیں کون ہے؟ مسلمان. اب یہ اسم ظاہر ہے، تو صیغہ کون سا ہم لیں گے؟ واحد مذکر والا، کیونکہ مسلمان مذکر ہے. اگرچہ مسلمان جمع کا صیغہ ہے، لیکن جملہ فعلیہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ صیغہ ہم واحد مذکر والا استعمال کر رہے ہیں. تو یذبحو، آگے المسلمون. اب یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ فاعل ہے.
یذبح المسلمون مسلمان ذبح کرتے ہیں یا کریں گے، اور البقرۃ یہ حالت نصب، یہ آپ کا مفعول ہے۔ یذبح المسلمون البقرۃ، مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔